انہوں نے 3 دفعہ رجوع بھی کیا ہے، تو کیا ان کی اس طرح معافی جو ہے، ان کی رجوع اس طرح کرنا قابل قبول ہے؟ اس کے بارے میں دین اسلام کیا میں کہتا اس ہے؟ پر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے میں اس پہلو پر مکمل احاطہ کروں گا جی، ٹھیک ہے تاکہ ہمارے ناظرین کرام کو اس کے بارے میں کوئی تشنگی نہ رہ جائے، جی، ٹھیک ہے کوئی پہلو ادھورا نہ رہ جائے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی فائنل کتاب، اور اس کو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول بھی نہیں آنا، آپ آخری رسول ہیں. بے شک بے شک سر. قرآن کی غلطی کا اصلاح کس نے کرنی تھی؟ اور بعد میں آنے والے عرب ہا انسان جو قرآن مجید پر بلیو کرتے ہیں، جو بالکل ایمان رکھتے ہیں، وہ تو پھر غلط قرآن پڑھ رہے تھے. آج سے پہلے 1400 سال پہلے جتنے لوگ گزر گئے، مفتی طارق مسعود کے بقول تو وہ پھر قرآن مجید غلط ہی پڑھتے رہے نا. اور یہ کہتے ہیں مجھے صرف ناف، ان کو تو صرف ناف کی الف با نہیں آتی. ان کو کیا پتا کہ صرف ناف کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو پوچھ لیا جائے کہ بھائی تیسری شادی کیسے کرنی ہے، چوتھی شادی کیسے کرنی ہے. یہ شادیوں کا بتا سکتے ہیں، یہ قرآن مجید کا نہیں بتا سکتے، یہ صرف نحو کا نہیں بتا سکتے. انہوں نے اپنے اس کینیڈا والے لیکچر کے اندر قرآن مجید کی آیت پڑھی اور وہ بھی غلط پڑھ دی. مفتی ہو کر آپ قرآن مجید کو بھی ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ رہے ہو. جو آپ نے سورت اقرا سے، سورت العلق سے، اس کے 2 نام ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق اور سورت علق بھی، الگ اس سے آپ پڑھ رہے ہیں. اور آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ یہاں پر تنوین نہیں آنی چاہیے تھی، یہاں پر فلاں نہیں آنا چاہیے تھا. تم اٹھا کے پھینکو اپنے صرفیوں کو، اپنے نحویوں کو، اللہ کی قسم ان کو اٹھا کے ریجیکٹ کر دو. ہمارے ایمان میں ایک رتی برابر، ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. اور قرآن مجید کے ایک زبر پر، ایک زیر پر، ایک پیش پر، ایک نقطے پر بھی اعتراض اٹھاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بات صرف مفتی صاحب کے ذہن میں نہیں تھی، ہوں ان کے بڑے جو ہیں، ان کے جو اساتذہ کے بھی اساتذہ تھے، انہوں نے بھی یہ سارے جو ہیں وہ برے الفاظ قرآن مجید کے متعلق کہے ہوئے ہیں. اچھا یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں جو طارق مسعود صاحب کے پردادا استاد ہوں گے. اچھا ان کی یہ کتاب ہے جو بخاری شریف پر انہوں نے شرح لکھی ہے فیض الباری کے نام سے. آپ کیمرہ کی طرف کریں تاکہ یہ کیمرہ مین کو میں کہوں گا کہ اس کو کیپچر کرے اور بعد میں ٹھیک اس ہے. کے جو ہے وہ باقاعدہ شارٹ لے کر بالکل اس کو یقیناً. اس کے جو ہے ناظرین کے سامنے رکھے. یہ 4 جلدوں کے اندر بخاری شریف کی شرح لکھی گئی ہے فیض الباری کے نام سے، اور اس آتھر کا نام ہے امام العصر الشیخ محمد انور شاہ کاشمیری دیوبندی. اس کو امام، استاد اور پتہ نہیں کیا کچھ بہکی زماں اور فلاں 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 زمین آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں مفتی صاحب اور ان کے بڑے. انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر قرآن مجید کے اوپر اس قسم کا ظلم کیا ہے جو مفتی صاحب نے خود کیا ہے. اچھا یہاں پر یہ جلد نمبر 4 ہے، ٹھیک ہے اور اس جلد 4 کے اندر صفحہ نمبر 98 ہے. ٹھیک ہے صفحہ نمبر 98 پر جی انور شاہ کاشمیری صاحب لکھتے ہیں والذی تحقق عندی ان التحریف فیہ لفظی ایضا. انور شاہ کاشمیری دیوبندی صاحب جو مفتی صاحب کے پردادا استاد ہوں گے یا دادا استاد ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے، والذی تحقق عندی، جو میری ریسرچ ہے، جو میری تحقیق ہے، ان التحریف فیہ لفظی ایضا، قرآن مجید کے اندر الفاظ کی تحریف، چینجنگ ہو چکی ہے. اچھا یہ اتنے بڑے عالم جن کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے، اور یہ مفتی صاحب کے اکابر میں شامل ہیں، اور وہ یہ بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں. تو یہ تو روافظ کا عقیدہ ہے، یہ تو اہل السنہ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تو اہل حق کا عقیدہ نہیں ہے. ہمارا تو عقیدہ ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے. جس طرح یہ قرآن زمین پہ اتارا گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اسی طرح قرآن لوح محفوظ میں موجود ہے. اس کے الفاظ کی بناوٹ، اس کے الفاظ کی چناؤ، وہ بھی توقیفی ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے.